بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 23 شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے اس کے پہلے والے پارٹ نہیں سنے تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ رات اپنے جوبن پر تھی، چاند کی چمکتی روشنی افسردہ لگ رہی تھی، ہوائیں سرسرا رہی تھی، برقی کمکموں سے سجا ہوا وہ بنگلہ خوابناک لگ رہا تھا۔ بہت سے لوگ وہاں جمع تھے۔ وہ جب وہاں آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک سائڈ پر کچھ ناچنے والی لڑکیاں اور خواجہ سرا رقص کر رہے ہیں، کچھ ڈول پیٹ رہے ہیں، کچھ میزبان اور مہمان ہونٹوں پر ہنسی سجائے انہیں تماشائی بنے تک رہے ہیں۔ ویٹر آنے جانے والوں کو کولڈ ڈرنکس اور الکوہل سرو کر رہے ہیں، اور ایک طرف اونچا سا سٹیج بنا ہوا ہے، ایک وسیع خوبصورت صوفہ لگا ہوا ہے، اس کے دونوں طرف اونچے اونچے گلدان لگے ہوئے ہیں جن میں تازہ پھول سجے ہوئے ہیں۔ اسٹیج ابھی خالی تھا اور وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ تیز بے انتہا گانوں کی آوازیں بہت زیادہ اثر تھی۔ یہ سب اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے بھاگ کھڑی ہو۔ ایک عجیب سی بے چینی اسے ڈانپ رہی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھو تو فردوس بازی اور ریشم بازی بھی انڈین گانوں پر لچک رہی تھی۔ اسے اکتاہٹ ہونے لگی۔ پھر یکدم گانوں کی آواز نہایت دھیمی پڑنے لگی اور شور بھی کسی حد تک کم ہو گیا۔ چمکتی لائٹس آف کر کے مدھم روشنی والی راؤنڈنگ لائٹس آن کر دی گئی۔ پھر بھی وہاں کافی روشنی تھی، اور پھر بنگلے کے رہائشی حصے سے معمولی تعداد میں کچھ عورتیں اور مرد نکلے چلے آ رہے تھے۔ دلہن سلور کلر کے ویڈنگ ڈریس میں ملبوس تھی، جس نے نفیس سی جیولی کے ساتھ تیز میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ لڑکیوں اور عورتوں کے ہجوم کے ساتھ اسٹیج پر چڑھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ روشنی کا فاصلہ اسٹیج سے کچھ زیادہ تھا۔ اس نے سرسری انداز میں دلہن کو دیکھا۔ پہلے تو وہ اسے انجانی لگی، مگر پھر اسے لگا کہ جیسے وہ اسے جانتی ہو، اسے کہیں دیکھا ہو۔ وہ اسٹیج کے نزدیک ہونے لگی، تب ہی ایک بار پھر رہائشی حصے سے کچھ مرد و زن آتے دکھائی دیے۔ پھولوں کی بارش میں ایک خوبصورت سا دولہا اس کی نگاہوں کے سامنے گزرا۔ اسے دیکھ کر اس کا سانس جیسے بند ہو گیا ہو، اور اسے لگا جیسے قیامت آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا، زمین اور آسمان لرزتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ یہ وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ یہ منظر وہ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ یہ ظلم تھا، یہ بے حسی کی انتہا تھی، یہ اس کی محبت کی ہار تھی، یہ اس کی سزا تھی۔ نہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اسے بھول گیا، وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ ایک نئی زندگی کی اور طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ماضی بھول گیا تھا۔ اس نے اسے نہیں ڈھونڈا تھا، اسے کھوج کر نہیں منایا تھا۔ وہ بے مول تھی، وہ سستی تھی، اسے بلا دیا گیا تھا۔ وہ شرریار تھا، اس کا جیون، اس کی زندگی، اس کی بیٹی کا باپ، وہ سب رشتے بھول رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں موو کر رہا تھا۔ یہ وہ کیسے کر سکتا تھا؟ کیسے وہ ان کو بھول سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے پانی روانی سے بہنے لگا، اس کا دل درد سے پھٹنے لگا، وہ مرنے کے قریب ہونے لگی۔ وہ اب سٹیج پر اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے شہریار کے پہلو میں بیٹھی دلہن کو دیکھا تو اس کا پھٹتا دل یکدم جیسے بے جان ہو گیا۔ وہ گلزار تھی، وہی گلزار جس نے اس کی شادی کے ٹائم آ کر اسے ذلیل کیا تھا، اسے قاتل ڈھائن طوائف کہا تھا۔ شہریار، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں یہی عورت ملی تھی اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے؟ اتنی نفرت کرنے لگے ہو مجھ سے؟ تمہیں وہ باتیں بھی یاد نہیں آئی جو اس نے مجھے کہی تھی؟ شہریار، تم سچ میں ایسا کر رہے ہو؟ نہیں اللہ، نہیں، اتنا ظلم کسی پر نہیں کرتا اللہ۔ یہ کیا ہے سب؟ میں نے سب کچھ تجھ پر چھوڑا تھا اور تو نے یہ کر دیا اللہ۔ اللہ، میں مر رہی ہوں، مجھے مار دے اللہ، مجھے موت دے دے۔ آج میرے جینے کی آس بھی ختم ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کاش میں آج یہاں نہ آئی ہوتی، کاش میں نے یہ سب نہ دیکھا ہوتا، کاش میں ہمیشہ کے لیے بے خبر رہتی۔ یہ آگاہی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ وہ دبی آواز سے رو رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ آج اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کاش وہ کبھی بھی شہریار کو چھوڑ کر نہ نکلتی، کاش وہ ڈھیڑ بن جاتی، کاش وہ بے حس بن جاتی، کاش وہ اپنی انا کی غلامی نہ کرتی، کاش وہ اپنی تذلیل بھول جاتی۔ وقت شہریار کو سب کچھ سمجھا دیتا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ کاش آج کا دن اس کی قسمت میں نہ آیا ہوتا، کاش وہ اسی دن مر جاتی جس دن وہ شہریار کو چھوڑ کر نکلی تھی، کاش اسے کبھی تارا بازی نہ ملی ہوتی۔ اس کا دل کیا کہ وہ دوڑ کر جائے اور یہ شادی رکوا دے،
جا کر شہریار کے گلے میں جھول جائے، سب کچھ بھول جائے، بس یاد رہے تو صرف یہ کہ وہ اس کی بیٹی کا باپ ہے، اس کی زندگی سے جڑا ہوا ایک اہم وجود ہے۔ سب کچھ بھول کر اس کی طرف جانا چاہتی تھی، فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس سے کچھ ہی دوری پر تھا، وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا اور وہ اس کی زندگی سے دور جانے لگا تھا۔ اسے روک دینا چاہیے تھا، مگر وہ چپ کر کے کھڑی رہی اور آنسو بہاتی رہی اور انہیں دیکھتی رہی۔ میں کیسے اسے روک سکتی ہوں؟ اس نے مجھے جھڑک دیا تو، مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تو، میری تذلیل کی تو، مجھ سے ان تینوں سالوں کا حساب مانگ لیا تو، میں کیا بتاؤں گی؟ میں کیا کروں گی؟ میں کیسے اسے جواب دوں گی؟ میں تو مر جاؤں گی، وہ مجھے مار دے گا۔ میں اس کے ہاتھوں رسوا ہو کر نہیں مرنا چاہتی۔ میرے پاس اس کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں بے جان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ گلزار سے پیار کرنے لگا ہوگا، اسے جاننے لگا ہوگا، اس لیے وہ اس سے شادی کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عبدالرحمن جسے وہ اپنا بھائی کہتا ہے وہ گل سے محبت کرتا ہے، اس کا نام اپنے جسم پر سجائے پھرتا ہے۔ وہ بے حس ہو چکا ہے، میں اسے کچھ یاد نہیں دلوا سکتی۔ وہ خیالوں میں کھوئی سوچتی رہی، روتی رہی، یہاں تک کہ مبارکباد کی صدائیں ہر طرف بلند ہونے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ گلزار کے حصے میں لکھا جا چکا تھا، گلزار نے اسے جیت لیا تھا اور وہ ہار گئی تھی، اس کے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں رہا تھا۔ سب لوگ دعا مانگ رہے تھے، سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، مگر وہ بے حس و حرکت کھڑی روتی رہی۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اس کی نگاہیں تو شہریار پر جمی ہوئی تھی، جو کھویا کھویا سا لگتا تھا، اور گلزار خوشی سے چہچہا رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھے گئی، یہ ہماری آخری ملاقات ہے شہریار، اب میں کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی، تم نے مجھے آج مکمل کھو دیا۔ عبدالرحمن ہاتھ میں ایک نوٹ بک پکڑے اس کے پاس سے تیزی سے گزرنے لگا تو روشنی بھی مڑ رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں ٹکرائے، عبدالرحمن کی نوٹ بک نیچے گر گئی۔ روشنی کو بھی دھکا لگا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ اس نے نوٹ بک اٹھاتے ہوئے کہا اور روشنی کی طرف دیکھا، آئی ایم سوری۔ میں ذرا، اور اس کا جملہ ادھورا رہ گیا، منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ اسے پل بھر میں پہچان گیا تھا، اسے لگا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، جیسے وہ کسی سے ٹکراتے ٹکراتے دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھوں کو مسل کر پھر سے اسے دیکھا، مگر حقیقت نہیں بدلی تھی۔ تم روشنی ہو نا؟ ہاں، تم واقعی روشنی ہو۔ او گاڈ، روشنی، یہ تم ہی ہو نا؟ روشنی، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ وہ حیرت سے بول رہا تھا اور آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ روشنی نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، جن میں ہزار شکوے اور درد پوشیدہ تھے، اور بنا کچھ کہے وہ وہاں سے چل دی۔ عبدالرحمن بے تابی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گلزار کی نظر اچانک اس منظر پر پڑی تھی۔ عبدالرحمن کسی کا ہاتھ پکڑ رہا ہے اور اس نے ابھی روشنی کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور اسے حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے جس کا ہاتھ عبدالرحمن پکڑ رہا ہے؟ کہیں یہ اس کی گرل فرینڈ تو نہیں؟ ہمارے سامنے تو بہت شریف بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ وہ روشنی کو گھسیٹتے ہوئے رہائشی ایریا کی طرف جا رہا تھا، اور یہ دیکھ کر گلزار جیسے کرنٹ لگا ہو، یہ اس لڑکی کو کہاں لے جا رہا ہے؟ اسے ذرا صبر نہیں ہوتا، یہ خیال بھی نہیں کہ آج شادی کا دن ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کتنی باتیں بنیں گی۔ یہ سب کل بھی تو ہو سکتا تھا، اسے تو میں بتاتی ہوں۔ اسے دلہن بنے ہوئے بھی سکون نہیں آیا اور اپنا بھاری لہنگا سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی کھوجی طبیعت بیدار ہو چکی تھی۔ گلزار بیٹا، کہاں جا رہی ہو؟ پیچھے کھڑی ماریا آنٹی نے کہا۔ بڑی ماما، مجھے واش روم تک جانا ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ رکو، میں ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں، آپ ادھر ہی مہمانوں کے پاس رکے، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی اسی جانب بڑھ گئی جہاں عبدالرحمن روشنی کو لے جا رہا تھا۔ اس نے روشنی کو ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ وہ مسلسل احتجاج کرتی آئی تھی، اسے اب اس جگہ سے وحشت ہونے لگی تھی، وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ چھوڑو، مجھے جانے دو عبدالرحمن۔ ایسے کیسے جانے دوں میں آپ کو؟ کتنا ڈھونڈا ہم نے آپ کو، مگر آپ نہیں ملی۔ بتائیے کہاں چھپ گئی تھی آپ؟ کیوں ہمیں چھوڑ کر گئی تھی؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کتنی بری حالت ہوئی تھی شہریار بھائی کی، وہ کتنا تڑپے تھے آپ کے لیے۔ اس کی کتنی بری حالت ہوئی ہوگی، یہ میں بھی ابھی دیکھ چکی ہوں۔ عبدالرحمن، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے جانے دو، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے شہریار سے غرض ہے اور نہ اس کی حالت سے۔ اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، شہریار اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ عبدالرحمن
پلیز پھر سے مجھ تک مت لاؤ اسے، یہ زندگی کا بہت عام دن ہے، اسے میری وجہ سے میری شکل دکھا کر برباد مت کرو۔ جو آگے بڑھ جائے اسے پکڑ کر پیچھے نہیں گھسیٹتے ورنہ وہ گر پڑتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اب وہ گرے۔ عبد الرحمن کو لگا جیسے روشنی ٹھیک کہہ رہی ہے، شہریار صرف روشنی کا دیوانہ ہے۔ آج اگر روشنی اسے مل گئی تو وہ سب کچھ بھول جائے گا، سب کچھ، یہ بھی کہ وہ ابھی ایک نکاح کر چکا ہے، اور گلزار کو بھول جائے گا۔ اس کی نظر میں گل کی کوئی اہمیت نہیں اور گل پاگل ہو جائے گی۔ اگر میں یہ ناانصافی نہیں کر سکتا، میں کیسے دو پیار کرنے والوں کو جدا کر سکتا ہوں؟ کیسے اتنے سالوں بعد انہیں پھر سے دور بھگا سکتا ہوں؟ یہ موقع ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، اپنی غلط فہمیاں دور کر سکیں۔ کیا میں گلزار کے لیے سب کچھ بھول جاؤں؟ سوچ سوچ کر اس کا سر گھومنے لگا۔ روشنی تم اتنے سال رہی کہاں، یہ تو بتاؤ۔ جہاں بھی رہی خوشی سے رہی اور عزت سے رہی، بتاؤں گی نہیں؟ نہیں۔ وہ بچہ کہاں ہے روشنی؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ روشنی نے چون کر اسے دیکھا۔ ابھی میرے پاس نہیں، گھر ہے۔ ہمیں اس سے نہیں ملواؤ گی؟ شہریار کو اس سے نہیں ملواؤ گی؟ وہ اس کا باپ ہے۔ شاید اب جانتے نہیں کہ شہریار نے اسے اپنا بچہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے طنزیہ کہا تھا۔ آپ بھی شاید یہ نہیں جانتی کہ وہ اس کے بچے کے لیے دن رات روتا رہا ہے، تڑپتا رہا ہے۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ آپ سچی تھی۔ اس کے رونے تڑپنے سے سب ٹھیک تو نہیں ہو گیا نا؟ میرا بچہ آج بھی بے نام ہے، میں خود بھی بے نام ہوں، بے آسرا ہوں۔ وہ رو دی۔ تبھی عبد الرحمن کا فون بج اٹھا۔ عبد الرحمن تم کہاں ہو یار؟ جلدی کرو، مجھے گھر جانا ہے۔ جلدی سے یہ رسمیں ختم کرواؤ آ کر، پلیز، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پلیز ہری اپ۔ شہریار کی آواز کمرے کی خاموشی میں صاف سنائی دی۔ وہ فون میں پہ بولا تھا۔ روشنی کا دل جیسے کٹ گیا۔ لگتا ہے آپ کے دوست کو گھر جانے کی بہت جلدی ہے۔ جائیے، ان کی قیمتی لمحات ایسے ضائع مت کروائیں۔ مجھے بھی جانے دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ روشنی طنزیہ ہنستے ہوئے کہا تھا، مگر دل تو رو رہا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، یہیں پر رکی ہو۔ میں آدھے گھنٹے تک فری ہو کر آتا ہوں، پھر باتیں کریں گے اور سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ عبد الرحمن سنو، مجھے جانے دو، میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی، مجھے اپنے گھر، اپنے آشیانے میں واپس جانا ہے۔ وہ کہتی ہوئی دروازے تک آئی، مگر وہ دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی گلزار سامنے آئی۔ وہ دروازے سے کان لگا کر ان کی سب باتیں سن چکی تھی اور حیرت سے پھک رہ گئی تھی۔ میری زندگی برباد کرنے یہ ڈائن پھر سے آ گئی ہے؟ میں نے کہا تھا میری زندگی میں مت آنا، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس نے دروازے کو گھورتے ہوئے خود سے کہا اور اپنے پرس سے موبائل نکال کر فون میں لانے لگی۔ ہیلو شازل، بات سنو، آپ ہی اب کہاں ہیں؟ سب لوگ آپ کو بلا رہے ہیں، جلدی آئیں، شہریار بھائی گھر جانا چاہتے ہیں۔ یہ سب چھوڑو، میری بات دھیان سے سنو۔ تمہیں شیخ کا آرڈر پورا کرنے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے نا؟ ہاں بالکل ہے۔ تو پھر خوش ہو جاؤ، تمہاری ضرورت مکمل ہو گئی ہے، لڑکی مل گئی ہے۔ کیا واقعی؟ وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ ہاں، جلدی سے ادھر لاؤنج کے لیفٹ سائڈ کی گیلری کے اختتام پر جو کمرہ ہے، ادھر آؤ جلدی، فوراً میں ویٹ کر رہی ہوں، ٹائم کم ہے، ہمیں اسے یہاں سے شفٹ کرنا ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور اس کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ تھی۔